سوال ہے کہ مسیحی لوگ اسرائیلیوں کی کیوں حمایت کرتے ہیں. چند پوائنٹس ہیں جو آج ہم جو اس بات کو ظاہر کریں گے کہ کیوں ہمیں مسیحیوں کو اسرائیلی بنی اسرائیل قوم کی جو ہے وہ حمایت کرنے کی ضرورت ہے, کیوں ہم سپورٹ کریں اسرائیل کو. تو سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ خدا اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے. گاڈ از اے کاوننٹ کیپر, اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے. تو خداوند کا جو عہد, جب خداوند اپنا عہد ابراہیم سے باندھا تو خداوند نے کیا اس سے عہد کیا تھا. آیت پڑھتے ہیں پیدائش 12واں باب اس کی 2 اور 3 آیت. یہاں پہ لکھا ہے, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز ہوگا, تیرا نام سرفراز کروں گا. سو تو باعث برکت ہوا, جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کریں اس پر میں لعنت کروں گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اب یہاں پہ خداوند نے ابراہیم سے ایک عہد باندھا, اور کیا عہد باندھا کہ میں تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا. اور بڑی قوم کیوں بنائیں گے؟ خداوند نے ابراہیم کو ہی کیوں چنا, اس کے گھرانے میں سے کسی اور کو کیوں نہیں چنا؟ اب اس بڑی قوم بنانے کے پیچھے ایک اور مقصد خداوند کا تھا, اور وہ مقصد سب جانتے ہیں کہ اس قوم میں سے نجات دہندہ یسوع المسیح نے پیدا ہونا تھا, جس نے پوری دنیا کے لیے نجات کا وسیلہ بننا تھا. لیکن ابھی ابراہیم کو کیوں اس کے گھرانے میں سے چنا گیا؟ کیونکہ ابراہیم واحد اپنے گھرانے میں سے شخص تھا جو ان دیکھے نہ نظر آنے والے خدا پر بلیو کرتا تھا. اس کے گھرانے کے لوگ جب تک ان کو کچھ نظر نہ آئے, کچھ بت, کوئی تصویر اس طرح کی, تب تک وہ کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتے تھے. لیکن ابراہیم واحد شخص تھا جو خداوند کے ساتھ راست باز تھا اور ان دیکھے خدا پر ایمان رکھتا. تو خداوند نے ابراہیم کو اس کے خاندان سے الگ کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. اور ابراہیم تھوڑا کنفیوز بھی تھا, کیونکہ جب خداوند نے اسے یہ وعدہ کیا تب تو اس کے پاس کوئی اولاد تھی نہیں, اور وہ سوچتا ہوگا کہ میرے سے کیسے ایک بڑی قوم جو ہے بن سکتی ہے, میری تو اولاد ہی نہیں ہے, اور کیسے میں جو ہے وہ ایک بڑی قوم کا باپ بنوں گا. تو خداوند سے اس نے سوال کیا کہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ تو خداوند نے اس کے جواب میں اس کو دوبارہ سے ایک ایتھینٹسٹی دینے کے لیے دوبارہ سے مہر لگائی, اور تفصیل میں ڈیٹیل میں بتایا کہ اس کو کہاں کہاں اور کس کس ایریے میں اس کی اولاد جو ہے وہ بسے گی. جب ابراہیم نے سوچا اپنے ذہن میں اور خداوند سے بھی سوال کیا کہ ایسا کیوں کر ہوگا کہ میرا جو ہے وہ, میری تو اپنی کوئی اولاد نہیں ہے, میرا کوئی اپنا فرزند نہیں ہے, میری لونڈی سے ایک اولاد ہے, کیا وہاں سے ایسا ہوگا کہ وہ ایک قوم بنائے گا؟ لیکن خداوند نے کہا نہیں, تیرے صلب سے جو پیدا ہوگا, تیرے ڈی این اے سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ایک بڑی قوم بنے گی. تو خدا کا کیا اس سے وعدہ تھا؟ خدا پیدائش 15واں باب 17 سے 20 آیت, اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تندور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا, اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری. اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک کنینیوں, کنیزیوں اور قدمونیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور فائم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے. خداوند نے ڈیٹیل میں بتایا کہ آگے کہاں کہاں تیری اولاد جو ہے وہ بسے گی. تیری اولاد کو کون کون سے ایریاز میں نے دیے ہیں. تو خداوند اپنے عہد کو جب خداوند کرتا ہے کسی کے ساتھ, تو کیا خداوند اپنا عہد, اپنا کووننٹ جو کسی بھی شخص کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ خدا نے کیا, کیا خدا اس عہد کو توڑ سکتا ہے؟ گاڈ از اے کووننٹ کیپر. آج بھی خداوند کا عہد اسرائیل قوم کے ساتھ قائم ہے. آج بھی جو عہد خداوند نے اسرائیل قوم کے ساتھ
ابراہیم کے ساتھ کیا تھا وہ آج بھی وہ عہد قائم ہے. ایک تو وجہ یہ کہ خداوند اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ, ہم بنی اسرائیل کے مقروض ہیں. اب جو سوال ہے کہ وائی, کیوں مسیحی قوم جو ہے اسرائیلیوں کی حمایت کرے, کیوں کرسچن لوگ سپورٹ کریں اسرائیل کو. وہ دیکھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب بھی کیا, آج تک یسوع مسیح کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. تو وائی شوڈ وی سپورٹ اسرائیل, ہمیں کیوں اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہیے. پڑھتے ہیں رومیو 15 باب 26 اور 27ویں آیت. کیونکہ مقدونیہ اور اخنیہ کے لوگ یروشلم کے غریب مقدسوں, یہاں پر یروشلم کے غریب مقدسوں سے کے متعلق بتایا گیا جو کہ اسرائیلی تھے, غیر قوموں میں سے نہیں تھے. دے آر ناٹ جینٹائلز. یروشلم کے لوگ جو مقدس تھے کہ غریب مقدسوں کے لیے کچھ چندہ کرنے کو رضامند ہوئے. کہاں کے لوگ؟ مقدونیہ اور اخنیہ کے لوگ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لیے کچھ چندہ کرنے کو رضامند ہوئے. کیا تو رضامندی سے, مگر وہ ان کے قرض دار بھی ہیں, کیونکہ جب غیر قومیں روحانی باتوں میں ان کی شریک ہوئی ہیں تو لازم ہے کہ جسمانی باتوں میں ان کی خدمت کریں. اب غیر قومیں جب روحانی باتوں میں ان کی شریک ہوئی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ غیر قومیں روحانی باتوں میں اسرائیلیوں کی یا بنی اسرائیل کی شریک ہوئی ہیں. مطلب جو کرسچینٹی ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ اسرائیل میں سے, یہودیوں میں سے ہو کے نکلتی ہیں. خداوند یسوع مسیح یہودی نسل میں سے تھے. جتنی بائبل کے اندر کتابیں لکھی گئی, آج جو بائبل ہم پڑھ رہے ہیں, آج جو ہم کرسچن ہیں, اور جو نیا عہد نامہ ہے, جو پرانا عہد نامہ ہے, وہ کنہوں نے لکھا؟ یہودی اپوسٹلز نے, رسولوں نے. اور جتنی بھی آج ہم عبادات کرتے ہیں وہ ساری خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہیں جو کہ یہودی نسل میں سے تھے. تو اگر ہم روحانی طور پہ ان کے اندر شریک ہو سکتے ہیں, ان میں شامل ہو سکتے ہیں, تو انہوں نے تو مقدونیہ کے لوگوں نے تو کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یروشلم کے کچھ مقدس جو غریب ہیں ان کو ہم روپے پیسے سے مدد کرتے ہیں, تو آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بینگ کرسچن ہم لوگ جا کے ان کو, یہ تو نہیں ہمیں پتا کہ وہاں پہ کوئی غریب یا ابھی بھی وہاں پہ کچھ, خداوند کا شکر ہے جو اسرائیل قوم ہے دنیا کی بہت بڑی ایک اکنامیکل ڈیولپڈ کنٹری ہے جہاں پہ شاید غربت کا آپ تصور بھی نہ ہو, لیکن ہم لوگ آج کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ہر روز اسرائیل کے لیے برکت چاہ سکتے ہیں. تو انہوں نے اس وقت وہاں کے غریب مقدسوں کے لیے ان کے لیے جسمانی طور پہ چندہ اکٹھا کیا, اور اتنا اکٹھا کیا کہ پولس رسول کو خود جا کے ہینڈ اوور کرنا پڑا. اتنا زیادہ چندہ تھا کہ پولس رسول نے یروشلم میں جا کے وہاں کے لوگوں کو وہ چندہ دیا. تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر چندہ نہیں تو ایٹ لیسٹ وی کین بلیس اسرائیل ایوری سنگل ڈے. ہر روز اسرائیل کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں, ان کے لیے برکت چاہ سکتے ہیں. اگلی سلائیڈ ہے, اگلا پوائنٹ ہے ہماری جڑیں اسرائیل میں. اس کے لیے آیت ہے رومیو 11 باب اور اس کی 18ویں آیت. اب ناؤ دس از ویری ویری امپورٹنٹ, بڑا خاص پوائنٹ ہے, میں چاہتا ہوں سب بڑے دھیان سے سنیں اس کو. رومیو کی کلیسیا سے پولس رسول رومیو کے خط میں روم کی کلیسیا کو کچھ کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر, اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے. اب جڑ, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جڑ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہے. جو جتنی کرسچینٹی ہے, جتنے جینٹائلز ہیں جو مسیح کو قبول جنہوں نے کیا, جتنی غیر قوموں نے, وہ روم سے نہیں سٹارٹ ہوئے تھے. کیوں رومیو کی کلیسیا کو یہ بات کی گئی؟ تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ جو پہلی کلیسیا قائم ہوئی وہ روم نے کی. بڑا رومن کیتھولک کہتے ہیں کہ جو پہلی ابتدائی کلیسیا تھی وہ روم سے تھی, اور ان کا بڑا فخر ہوتا ہے کہ 80 سب تو پہلی تے پرانی کلیسیا گئے ہم. تو وہ فخر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں. تو
पलूस रसूल को पाक रूह ने पहले ही बता दिया, पहले ही लिखवा दिया उससे कि तू उन डाली, ये सब डाली हैं, जितनी कलीसियाएं कायम हुई वो वहां से उस जड़ से निकली, यरूशलेम से निकली, जहां पे अपोस्टल्स ने काम शुरू किया और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गए। तो तू उन डालियों के मुकाबला में फख्र ना कर। आज जो रोम के लोग फख्र करते हैं उनके लिए भी ये बात है कि तो तू उन डालियों के मुकाबले में फख्र ना कर, और अगर फख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद इस तरह से रिवील करते हैं चीज़ों को, और आज सब लोगों को पता चल गया कि इब्तदाई कलीसिया रोम से नहीं बल्कि यरूशलेम से और इस्राएल से जो है वो स्टार्ट हुई। बड़ा सादा सा और बड़ा आसान सा जो वजह है, रीजन है कि क्यों हम इस्राएल को सपोर्ट करें, अगले पॉइंट में देखते हैं। यहूदी यीशु मसीह का खानदान है। बड़ा सिंपल सा एक वजह है और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा पावरफुल एक रीजन है यहूदियों को सपोर्ट करने का, और उसको सपोर्ट करने के लिए यही काफी है कि यहूदी जो हैं वो जीसस की फैमिली है। यहूदी जो है वो जीसस की फैमिली है, यीशु मसीह का खानदान है। तो जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं उनके लिए मसीह के खानदान के लिए हर रोज बरकत चाहना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप अपने खानदान के लिए बरकत चाहते हैं। तो यहूदी यीशु मसीह का खानदान है। हम आयत पढ़ेंगे रोमियो 9वां बाब और उसकी 5वीं आयत। और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं और जिस्म की रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। जितने भी बुजुर्ग, जितनी भी बड़े प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, वो सारे उसी कौम में से हैं, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह जिनको आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले खुदावंद यीशु मसीह के हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह भी बनी इसराइल कौम में से ही आए। तो खुदावंद यीशु मसीह की फैमिली जो है वो बनी इसराइल से है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, इसी पॉइंट में थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को एक टाइम आया कि कुछ लोग जो पासबान थे, क्रिश्चियंस, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि खुदावंद यीशु मसीह जब तक पैदा हुए और सलीब पर जब तक उन्होंने जान नहीं दी तब तक वो यहूदी थे, क्योंकि वो यहूदी माँ से पैदा हुए, और जब मसलूब हुए और जिंदा हुए तो जलाली बदन में आए, और वो जलाली बदन में जब आए तो वो ना यहूदी रहे बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भाई, ऑल मैनकाइंड के लिए यूनिवर्सल ब्रदर बन गए, बैन अल-अक़वामी भाई बन गए। ये कई लोगों का मानना था कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जी उठने के बाद, जलाली बदन में आने के बाद, तो वो पूरे वर्ल्ड के जो है वो भाई बन गए। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान पूरी दुनिया के लिए दी, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं या किसी खास नस्ल कौम के लिए नहीं दी। लेकिन जो बाइबल हमें बताती है, बाइबल क्या कहती है और खुदावंद यीशु मसीह ने के खुद के अपने अल्फाज क्या हैं अबाउट हिज फैमिली एंड हिज आइडेंटिटी। तो हम पढ़ते हैं मुकाशफा 5वां बाब। ये किताब जो मुकाशफा की है ये बाइबल की आखिरी किताब है, और खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज जो खुदावंद ने मुकाशफा में यूहन्ना के वसीला से बोले वो हम पढ़ेंगे। मुकाशफा 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के गालिब आया। अब लास्ट, हालेलुया बोल दें, सब बोलें हालेलुया, मामूली हालेलुया। तो सब बाइबल की आखिरी किताब में खुदावंद यीशु मसीह किस तरह जाहिर हुए कि यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है। दाऊद की असल मतलब दाऊद के घराने से है, मतलब यहूदी नस्ल से है। और खुदावंद यीशु मसीह अगली आयत में मुकाशफा 22वां बाब उसकी 16वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह खुद क्या कहते हैं अपने बारे में।
मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में? मैं दाऊद की असल और नस्ल हूं। तो ये खुदावंद यीशु मसीह के लास्ट वर्ड्स हैं। जो लोग कहते हैं कि गॉड, खुदावंद यीशु मसीह मरने के बाद जब जी उठे तो वो यहूदी नहीं रहे, तो खुदावंद ने स्टैंप लास्ट चैप्टर में लगाई कि मैं दाऊद की असल और नस्ल में से हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कितने लोगों को अभी तक जो बातें हमने की हैं समझ आ गई हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद की फैमिली जूइश फैमिली है और हमारा जो ईमान है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की फैमिली को सपोर्ट करें, उनके लिए हर रोज बरकत चाहिए। खुदावंद अपने नाम को पाक रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये थोड़ी सी बात हम जूइश कल्चर तो नहीं, जूइश हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, तारीख के हवाले से, कि यहूदियों की तारीख में कौन सी ऐसी बात हुई जिस पे खुदा ने अपने नाम को पूरी दुनिया में जाहिर किया कि खुदा जो है वो जिंदा खुदा है और खुदा अपने नाम को पाक रखता है, और पूरे दुनिया ने जाना कि खुदा इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूं इस्राएल के हवाले से कि दूसरी जंग अजीम, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कोई 100 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले की बात है, कि जब दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी में हिटलर नामी एक शख्स, उसने यहूदियों के ऊपर जुल्म करना शुरू किया, एक तहरीक चलाई कि यहूदियों को सफ़ाए हस्ती से और जर्मनी से ख़ास तौर पे ख़त्म करना है। तो उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से यहूदियों को कत्ल करना शुरू किया, भूखे रख के, डायरेक्ट लोगों को खड़ा करके, शूट करके, गोलियां मार के। और उसने उस वक्त 1941 से लेके 1945 तक 4 साल उसने 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया, 60 लाख यहूदियों को उसने मार दिया। उसका मकसद पीछे यह था कि यहूदियों को ख़त्म कर दिया जाए, यहूदियों को इस दुनिया से मिटा दिया जाए। लेकिन खुदा का अहद क्या था इस यहूदियों से? मैं एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और यहूदी जो है वो खुदावंद की कौम है, तो वो ताहयात जब तक ये दुनिया एंड नहीं हो जाती तब तक वो इस दुनिया में कायम रहेंगे। हालेलुया। तो खुदावंद ने इस बारे में 1941 से 45 के दौरान 60 लाख यहूदियों को जब मारा गया, और बाकी जो बचे वो पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए, भाग गए, डर के अपनी जानें बचाई। बहुत थोड़े से जो यहूदी थे वो डिफरेंट कंट्रीज में भाग गए। तो खुदावंद ने इस प्रोफेसी को ऑलरेडी 4000 साल पहले, तकरीबन 4000 साल पहले पुराने अहदनामे में इस प्रोफेसी को बताया कि खुदावंद किस तरह से अपने नाम को जो है वो पाक करेगा, और खुदावंद किस तरह से अपने नाम को पूरी दुनिया में जताएगा कि मैं इस्राएल का खुदा हूं। हिजकिय्याह की किताब 36वां बाब और उसकी 23 से 24वीं आई। मैं अपने बुजुर्ग नाम की जो कौमों के दरमियान नापाक किया गया, जिसको तुमने उनके दरमियान नापाक किया था, तकदीस करूंगा, और जब उनकी आंखों के सामने तुमसे मेरी तारीफ करना तकदीस होगी, तब वो कौमें जानेंगी मैं खुदावंद हूं। खुदा फरमाता है, क्योंकि मैं तुमको उन कौमों में से, जिन, ये प्रोफेसी है जब खुदावंद इस्राएल को पूरी दुनिया में जहां जहां वो तितर बितर हो गए थे, जिन जिन कौमों में, जिन जिन मुल्कों में जाके वो डर के बस गए थे, तो खुदावंद ने क्या कहा? मैं तुमको उन कौमों में से निकाल लूंगा और तमाम मुल्कों में से फराहम करूंगा, जितने मुल्क हैं तमाम मुल्कों में से फराहम करूंगा, और तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा। तालियां बजा दें खुदावंद के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा। खुदावंद कहीं और भी इस्राएल मुल्क को कायम कर सकता था, किसी और भी जगह पे टेरिटरी मिल सकती थी इस्राएल कौम को, लेकिन 1948 में विदाउट कोई आज़ादी के
تحریک چلائی, کوئی آزادی کی تحریک نہیں چلی, کوئی فریڈم موومنٹ جس کو کہتے ہیں, لیکن 1948 میں 1948 میں کوئی آزادی کی تحریک نہیں چلی, لیکن خداوند نے اسرائیل کو اسی علاقے میں جو خداوند نے ان کو دیا تھا, یروشلم کا علاقہ, وہاں پہ خداوند نے ان کو اپنے ملک میں آباد کیا 1948 میں. پریز دی لارڈ, ہاللویا ہاللویا. اب خداوند لاسٹ پوائنٹ کی طرف آئیں گے. خداوند کا حکم ہے کہ ہم اسرائیلی قوم کے لیے برکت چاہیں. اسرائیلی قوم, یہ غیر قوموں کے لیے حکم ہے. اسرائیلی قوم کو نہیں حکم دیا گیا کہ اسرائیلی قوم اپنے لیے برکت چاہے یا اسرائیلی قوم جو ہے وہ اپنے لیے تسلی کے لیے دعا کرے. خداوند نے غیر قوموں جو کرسچنز ہیں یا ایون دوسرے بھی جو اسرائیل قوم کے لیے برکت چاہتا ہے, خداوند اس کو بلیس کرتے ہیں. پیدائش دوبارہ سے 12ویں باب اور 3 آیت پہ آتے ہیں. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. سمپل, ایک ہی فارمولا ہے کہ برکت کے لیے آپ کو اسرائیل کو برکت دینی ہے, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. آمین. تو ہمارا فرض نہیں ہے, ہمارے اوپر یہ آرڈر ہے, حکم دیا خداوند کی طرف سے کہ ہم نے اسرائیل کے لیے, اسرائیلی قوم کے لیے برکت چاہنی ہے, برکت کی دعا کرنی ہے. ڈیلی دعا میں ہم نے اسرائیلی قوم کو جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اس کے لیے برکت چاہنی ہے. اب بڑے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اسرائیلی قوم جو ہے وہ بے شک خداوند, جیسے ابھی ڈیٹیل میں ہم نے سیکھ لیا کہ کیوں ہمیں اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اسرائیلی قوم بار بار جو ہے وہ گناہ کرتی رہی, بار بار خدا سے دور ہوتی تھی, اور اتنے زیادہ گناہ گار اپنے لیے بت بھی کبھی بنا لیتے تھے اور خداوند کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے, تو بھی خداوند کیوں اتنی ان کی حمایت کرتا ہے. اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے, پاسٹرز, ایک ٹائم آیا تھا جب پاسٹرز نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ خداوند نے اپنا عہد جو ہے وہ اسرائیلی قوم سے ختم کر کے, ترک کر کے, تو کلیسیا کے ساتھ قائم کر لیا. چرچ کے ساتھ خدا نے اپنا نیا عہد جو ہے وہ قائم کر لیا. لیکن اب یہ بات بڑی خطرناک ہے, کیونکہ اگر خداوند اسرائیل قوم کی برگشتگی کی وجہ سے, ان کے گناہ کرنے کی وجہ سے اپنا عہد ان کے ساتھ ترک کر سکتا ہے, تو کیا کلیسیا اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتی ہے کہ ہم لوگ اتنے پرفیکٹ ہیں؟ اگر خداوند اپنا عہد ان کے ساتھ ترک کر سکتا ہے, تو کیا خدا کلیسیا کے ساتھ, جو آج کلیسیا میں لوگ, کوئی نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتا کہ میں جو ہے وہ خالص طور پہ خدا کے ساتھ چل رہا ہوں, میں خالص طور پہ ہر بائبل کا وہ حکم مان رہا ہوں جو بائبل میں لکھا گیا, ہر وہ بات پوری کر رہا ہوں جو خدا نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے. تو اگر خدا اسرائیل کے ساتھ عہد ترک کر سکتے تو کیا ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ خدا کلیسیا کے ساتھ بھی عہد ترک کر سکتا ہے؟ نہیں, خداوند کبھی اپنا عہد جو ہے وہ ترک نہیں کرتے. تو ایمان رکھیں کہ خداوند کا عہد جو ہے وہ کلیسیا کے ساتھ اور اسرائیلی قوم کے ساتھ آج بھی قائم ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہمیں سیکھنے کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہے, خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان صرف ایک قوم کے لیے نہیں دی. خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان پوری دنیا کے لیے دی اور اپنا خون پوری دنیا کے لیے بہایا. ہم ایک آیت پڑھتے ہیں یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت. ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جب خداوند اس دنیا میں آئے, خداوند نے اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ, جیزس از اے پرچیزر, جیزس نے خریدا ہے. اس دنیا میں کس چیز کو خریدا ہے؟ ہم لوگوں کو. آمین. جیزس نے ہم لوگوں کو خریدا ہے, اور کیا دے کے؟ اپنا سب کچھ دے کے. جیزس نے اپنا سب کچھ
جب سلیب سے اتارا گیا تو آخری قطرہ بھی جیزس کا ان کی باڈی کے اندر نہیں تھا. ایک ایک قطرہ جیزس نے اپنی پریز دی لارڈ اپنی باڈی کا, اپنے جسم کا دے دیا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. آپ لوگ میں کبھی سوچتا ہوں کہ یار کیا واقعی میرے لیے میں اتنا قیمتی تھا, اتنی میری ویلیو کہ خداوند نے اپنی باڈی کا ایک ایک قطرہ میرے لیے دے دیا. آپ لوگ ویلیویبل ہیں, آپ لوگ خداوند کی نظر میں اتنے ویلیویبل ہیں کہ خداوند نے اپنا بیٹا آپ کے لیے قربان کر دیا, اپنی جان اپنے لیے قربان کر دی. تو سوال یہ نہیں ہے کہ اسرائیلی قوم کو خداوند محبت کرتا ہے. خداوند اس خزانے کے لیے جو کوئی اس پر ایمان لائے, وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں, جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہیں ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو خداوند نے پوری دنیا کے لیے, جو دنیا کے اندر لوگ جو خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے اپنی جان دی. تو وی آل آر ویلیویبل, ہم سب ویلیویبل ہیں. خداوند ایسا نہیں ہے آج اگر آپ کے اندر گناہ ہے, آج اگر آپ کے اندر کوئی ابھی بھی کمی ہے, خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے بعد, خداوند کے خون دینے کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے یا کوئی ایسا گناہ ہے جو ابھی تک نہیں آپ کی جان چھوڑ رہا, تو اس کفارے کو یاد کریں کہ خداوند نے تب ہماری جان دی جب ہم گنہگار ہی تھے. تو آج بھی خداوند کو جب ہم معافی مانگتے ہیں تو خداوند کبھی یہ نہیں کہے گا میں نے معاف نہیں کرنا. God is ready to forgive. خداوند معاف کرنے کے لیے ریڈی ہیں. تو اگر آپ لوگ آج اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں, میں اتنا ویلیویبل نہیں ہوں, میری اتنی قیمت نہیں ہے, میں اس قابل نہیں ہوں کہ خداوند کے آگے جھک سکوں, خداوند کی تعریف کر سکوں, تو یاد رکھیں خداوند نے آپ کے لیے آپ کو خریدا ہے, اپنی قیمت دے کے, اپنی جان دے کے, اپنے لہو کو بہا کے. اپنے آپ کو سمجھے, اپنی ویلیو کو سمجھے, اور خداوند یسوع مسیح کو اس کے کفارے کو قبول کریں اور گناہ سے معافی مانگیں اگر آج بھی آپ گنہگار ہیں. خداوند یسوع مسیح اور اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دیں. آمین.